کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن ہے رب سے ملاقات کا، رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، قیامت کا۔ اس دن کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں ہم صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا نامہ اعمال کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے خوف کھا رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا۔ یعنی ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی زندگی بھر جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ وہاں ڈاکیومنٹڈ ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا، ان کے سامنے ہوگا۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کی ہوئی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے ذمے خواہ میں کوئی گناہ نہیں لکھ دیا جائے گا۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ جو کسی نے کیا ہوگا، جو کسی نے بولا ہوگا، وہ سب وہاں لکھا ہوگا۔ دنیا میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے، اور جب وہ کوئی اس سے پوچھ لے اس کے بارے میں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، اس کا جی چاہے تو اس کو جھٹلا بھی سکتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ ایک بات کہتے ہیں اور پھر اگر ان کی پکڑ ہونے لگے تو دنیا میں انکار کر دیتے ہیں، یا بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، یا اس کی کئی تعویلیں کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو انسان کے سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ ظاہری اعمال کرتا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کوئی بھی کسی عمل کو جھٹلا نہ سکے گا۔ ذرہ برابر خیر اور شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جائیں گے۔ سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی نامہ اعمال میں وہ سب کچھ نظر آئے گا، حتیٰ کہ دلوں کے ارادے بھی لکھ لیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کو بیان فرمایا، پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، یعنی اس کا بدلہ نیکی کے طور پہ لکھ دیا، ارادے کو لکھ دیا۔ اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی نیت کیا تھی، کس نے کن حالات میں کوئی عمل کیا، کس کا خلوص کیسا تھا، کس کی محنت اور مشقت کیسی تھی۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، صرف ارادے کی بنا پر، عمل ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا، صرف سوچا ہی تھا کہ میں کروں گا۔ اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی۔ نیکیاں کئی گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہیں، لیکن برائی جو ہے وہ جیسی وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم عام طور پر نیکی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کوئی اس میں بڑی ہماری ایفرٹ بھی نہیں لگتی، لیکن وہ بھی لکھ لی جاتی ہیں۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا،
نیکی کا راستہ بتانا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کسی غلط ارادے سے کچھ کرنے جا رہا ہے، کہنے جا رہا ہے، آپ اس کو روک دیتے نہیں، یہ نہیں کرو. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا، یعنی اس کو اپنی منزل تک پہنچا دینا، اس کی مدد کرنا. راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس سے. اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. اب ہم کنویں وغیرہ سے پانی کا ڈول تو نہیں نکالتے، لیکن مثلاً آپ جگ یا بوٹل سے کسی کے گلاس میں پانی پور کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم اس کو کوئی نیکی نہیں شمار کرتے، نہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ایک نیت کر لینی چاہیے. خصوصاً نیت کی تجدید اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نیکی کا کام بھاری لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مومن تو جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے. اگر اچھے حال میں ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو دل کا یہ شکر بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے، اور پھر اس شکر کے بدلے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جو ہے ان کی حفاظت ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر اس کو کوئی غم ہے، ہم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہے، تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ آنے والا غم یا دکھ بعض اوقات انسان کو بے چین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے. انسان کو غم اور دکھ سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کر دیتا ہے، یعنی انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور جو صبح کے وقت پڑھنی چاہیے ہر روز، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا. ہم اور آفتوں مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم غم سے بچنے کی دعا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالنا ہی نہیں. لیکن اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کوئی چیز اور وہ غم اور ہم آ گیا ہے تو اس پر بھی دل میں پھر خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ ہر ہم اور ہر دفعہ جو غم کا خیال آتا ہے، ہر دفعہ جو بات پریشان کرتی ہے، وہ میرے لیے اجر کا باعث ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اسی طرح نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے. انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12، بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے اثرات ہیں. اور یہ آثار جو ہیں یہ قدموں کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے نیکی کے کس کام میں کتنے قدم اٹھائے، وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ لکھ لیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں. جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں انسان کی برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ان کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں کیے تھے. آنکھوں کی خیانت لکھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں، یعنی لکھی جائے گی، اس کے اوپر پوچھ ہوگی. تو انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے. اسی طرح فحش سین، بیہودہ چیزیں جو انسان، مثلاً آپ ایک بہت اچھا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، بڑا ایمان افروز آخرت سے متعلق، جو ہی ختم ہوتا ہے ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے کہ جس میں انتہائی فحش تصویریں ہوتی، تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیں، آپ اس کو ختم کر دیں، اس میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ ہمارے اوقات کا بھی حساب ہے اور ہماری نظروں کا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم قابو رکھتے ہیں اور ہم انہیں یعنی خود شعوری طور پر ان کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھنا حرام ان کو نہیں دیکھتے. لیکن بعض اوقات ان اوائڈیبل ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ نہیں کر پاتے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن آپ کو زبردستی نظر آ جاتی.
تو ان چیزوں سے بھی نگاہیں پھیر لینی چاہیے. پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا، یعنی جو چپ کے باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، یعنی جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور چھپ کے سب سے کرتے ہیں، علیحدہ ہو کے کرتے ہیں. کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی کون ہے بھیجے ہوئے؟ فرشتے. ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے، اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں کسی کا ہے، سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پہ لوٹا دیا جاتا ہے. لہٰذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. تو مثلا آپ پبلک پلیسز پر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال کی ہوتی، آپ ان کو لے سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہیں، اس بلڈنگ کی، اس ادارے کی، اس جگہ کی، اس پہ آپ کا حق نہیں ہوتا. لہٰذا اس چیز پہ جو آپ کا حق نہیں، جو آپ کے لیے سامنے نہیں رکھی گئی، کسی کبڈ میں رکھ دی گئی یا کہیں چھپا کے رکھ دی گئی یا کہیں کسی لاکر کے انڈر ہے یا کہیں بھی، تو اس میں سے اگر کچھ لیا گیا بغیر اجازت کے تو وہ خیانت شمار ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن ندامت کا باعث ہوگی. پھر مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا. اس زمانے میں کچی ہوتی تھی مسجدیں تو وہ مٹی میں نیچے دبا دی جاتی تھی ایسی چیزیں، لیکن آج کل اس کو صاف کرنا ضروری ہے. بعض اوقات جا کے ہم بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہیں ٹیشو پھینک کے آ جاتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں تو اس کی چیزیں وہیں بکھر جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح راستوں، بازاروں وغیرہ میں یا ویسے غلاظت پھیلانا، چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا. یعنی بیٹھے بیٹھے ایسے سب کے سامنے تھوک دینا ہے، قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہو، جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں یا کچھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکام وغیرہ ہوتا ہے، کوئی ٹیشو رکھنا ہوتا ہے تو قبلہ رخ سامنے نہیں رکھے، رائٹ یا لیفٹ رکھے. شفاعت کا لفظی معنی ہوتا ہے طلب کرنا، یعنی درخواست کرنا. کسی دوسرے کے لیے درخواست کرنے والا شخص شافع ہوتا ہے. درخواست کرنے والے کو شفیع بھی کہتے ہیں. فلاں کی طرف سے میرے لیے شفاعت ہوئی، یعنی اس کے سامنے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کی. اور سفارش کرنے والے کو شفیع اور شافع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سفارش کروانے والے شخص نے دوسرے سے سفارش طلب کرنے کی درخواست کر کے اس کو جوڑا بنا لیا. یعنی ایک وہ خود ہے اور ایک وہ دو لوگ ہو گئے نا، مل گئے. والشفع والوتر، اگر آپ سورۃ الفجر کی آیت دیکھیں تو ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے سفارش طلب کرنے سے پہلے اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کا ساتھی اس کے لیے جوڑا بنا دیتا ہے. یعنی اپنی حاجت پوری کرنے میں اس سے سفارش کرنے کی درخواست کرتا ہے. امام راغب کہتے ہیں شفاعت کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے مل جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اور آپ کے لیے 3 شفاعتیں ہیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں. ایک ہے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ، جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی.